اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پے ٹیکس۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے تو گفتگو کریں گے کہ جو ایک کینیا میں پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ ایک انتہائی دردناک اور افسوسناک واقعہ جو پیش آیا، اس پہ بات چیت کریں گے کہ ارشد شریف جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک سیزنڈ اور تجربہ کار، انتہائی جو ہے وہ اپنے پروفیشن میں مہارت رکھنے والا ایک انویسٹیگیٹو جو ہے وہ جرنلسٹ تھا، اور اس نے الیکٹرانک، پرنٹ، انگلش اور اردو میڈیم ہر قسم کے جو ہے وہ میڈیا میں بھرپور اور کامیاب جو ہے وہ اپنا کیریئر جو ہے وہ بنایا، اور ہر میڈیم میں اس نے اپنی مثال جو ہے وہ آپ قائم کی، اور کامیابی سے جو ہے وہ اس نے تمام منازل جو ہے وہ طے کی، اور ڈائریکٹر نیوز بھی رہا متعدد چینلز کے، اور اسی طرح انگلش اخبارات میں بھی اہم عہدوں پہ فائز رہے، اور انہوں نے بہت ساری سٹوریز جو ہے وہ بریک کی۔ اور اگرچہ ابھی وہ جو ہے جرنلسٹ پہ ہمیشہ کسی نہ کسی سائٹ سے جو ہے وہ الزام لگتا رہتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک عام ایک روٹین ہے کہ جرنلسٹ ہر طرف سے پستا ہے، جس کے خلاف خبر لگتی ہے وہ بھی الزام لگاتا ہے کہ مخالف سے پیسے پکڑے ہیں۔ اگر کسی کی خبر کسی وجہ سے، ایڈیٹوریل پالیسی کی وجہ سے، یا ادارے کی کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے، اور اسی طرح اخبارات میں سپیس کے ایشو کی وجہ سے یا اشتہارات کی وجہ سے کوئی خبر چھپنے سے رہ جاتی ہے، تو جس کی وہ خبر ہوتی ہے وہ بھی ڈائریکٹ جرنلسٹ پہ الزام عائد کر دیتا ہے، اور اس لیے یہ آسان ہدف ہوتا ہے۔ تو اسی قسم کے الزامات جو ہے وہ ارشد شریف پر بھی لگتے رہے، لیکن اوورآل اگر ان کا یہ دیکھا جائے تو کیونکہ ابھی ایک خاص سیگمنٹ کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی تھی ان پہ سٹیمپ کرنے کی کہ شاید ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کیمپ کے تھے، اس لیے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ کسی اور جو ہے وہ طاقتوں کے لیے جو ہے وہ کر رہے تھے، جبکہ جرنلسٹ جو ہے وہ جرنلسٹ صرف اور صرف جرنلسٹ ہوتا ہے، اور وہ جو اس کے پاس حقائق ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ، ہاں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، ہم جرنلسٹ لوگ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن جرنلسٹ بیسیکلی وہ اپنی سٹوری کے بلبوتے پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس فارن فنڈنگ میں آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا، اگر آپ کی یادداشت کمزور نہ ہو تو اگر آپ اس پہ ریویو کریں تو اس فارن فنڈنگ کا جو انکشاف تھا، اور اس پہ جو ایک مدلل شواہد کے ساتھ جو ایک سٹرونگ جو پروگرام کیا تھا، وہ ارشد شریف نے ہی کیا تھا۔ اب بہرحال کیا حالات بنے، وہ پاکستان سے گئے، اور ان کے جانے پہ پھر باقی ان کے مختلف ممالک میں اسٹے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ، اور اسی طرح سیاسی اور غیر سیاسی اور سفارتی اور اس طرح صحافتی حلقوں میں مختلف قسم کی آراء اور پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ دبئی میں تھے، اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ ان کا ویزا ختم ہو رہا تھا تو ان کو مجبور کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ 48 آورز میں دبئی چھوڑیں۔ ان کی رپورٹ کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، تو اس وجہ سے وہ چونکہ ان کے پاس کسی ملک کا ویزا نہیں تھا، اور وہ کینیا میں چونکہ انٹری ویزا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ چلے گئے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ یو کے میں تھے، اور اس پہ ایک نجی چینل کے جو وہاں کے رپورٹر ہیں، انہوں نے ان سے گفتگو کے حوالے سے باقاعدہ ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا ہے کہ ان کی وہاں یو کے میں ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے وہاں یو کے بیسڈ جرنلسٹ ہیں ان سے گفتگو بھی کی ہے، اور انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا ارشد شریف نے کہ اب وہ یو کے میں اب فعال جو ہے وہ ہوں گے، اور اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں سے بیٹھ کے پروگرام کیا کریں گے۔ اب اگر وہ یو کے میں تھے، اور یو کے سے پھر کس مد میں کس طرح وہ کینیا گئے، کون سی وہ وجوہات تھیں کینیا جانے کی،
کس نے ان کو کینیا کے لیے راضی کیا، کیونکہ یو کے تو سائلم کے لحاظ سے، تحفظ کے لحاظ سے ایک محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ تو جب ان کی زندگی کو خطرہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ جن حالات میں گئے تو پھر وہ یو کے میں ہی سٹے کر سکتے تھے، وہاں پہ سائلم لے سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بہرحال اب جتنی آوازیں ہیں وہ مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ کوئی کینیا کسی خاص بڑی سٹوری کے پیچھے جا گئے تھے، اور پھر جو اپوزیشن کے طرف سے مطلب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہر معاملے پہ ہم سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ حامد میر کا جب واقعہ پیش آیا اس وقت بھی سیاست کی گئی، اور ارشد شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس وقت گو کہ ان سے اختلافات تھے، لیکن اس کے باوجود پروفیشنلی انہوں نے، جو میں ابھی بھی بات کر رہا تھا کہ جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ پروفیشنل ہی بات کرتا ہے، اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ حامد میر کے ایشو پہ جو ہے وہ سیاست نہ کی جائے تو بہتر ہے، سیاست ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح ابصار عالم کے ساتھ واقعہ پیش آیا، مطیع اللہ جان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ستور کے ساتھ آیا۔ یہ ایک تاریخ ہے بڑی، اور سلیم شہزاد کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے، اب اس پہ مختلف طبقات اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کی طرف سے اس کی ٹرولنگ کی گئی، اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی گئی، تو جواب میں ظاہر ان کے مخالفین بھی پھر میدان میں آ گئے، پھر انہوں نے وہی جواب شکوہ شروع ہو گیا۔ تو اب ان کی طرف سے یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ جی شہزاد اکبر جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، وہ ان کی بھی کینیا میں موجودگی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی کینیا میں موجود تھے، اور وہ کینیا سے براہ راست یہاں اسلام آباد میں پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، اہم جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو پھر مثلا سوشل میڈیا پہ ٹویٹ پہ یہ بھی کہا گیا کہ جی جب کوئی مرڈر ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا یہ دیکھا جاتا ہے اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ کس کو ہے۔ اس کو لے کے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ایشو پہ جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے، تو بادی نظر میں یہی نظر آ رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس سے سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ اس کو لے رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بعض ایشوز پہ اپنے آپ کو ریسٹین کرنا چاہیے اور گریس دکھانی چاہیے۔ ہر چیز پہ پولیٹکس، ہر چیز پہ اس طرح ان کو الجھانا کہ جو اصل مدعا ہے وہ کہیں غائب ہو کے رہ جائے، اور اس طرح کی افواہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اوپر رہ جائیں، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے، اور اسی سے بہتری ہو سکتی ہے۔ اب ارشد شریف کے جو فیملی ہے ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس معاملے کی صاف اور شفاف انکوائری کی جائے۔ اب یہ حکومت کا بھی امتحان ہے کہ ایک پاکستانی رینوڈ جرنلسٹ جو ہے وہ ایک غیر ملکی سرزمین پہ مارا گیا ہے۔ ہماری سفارتی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ اب حکومت پاکستان اپنے ملک کے شہری کی اور اپنے ملک کے رینوڈ جرنلسٹ کی ایک غیر ملک کی سرزمین پہ جو اس طرح شہادت ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، اس کو کتنا سنجیدہ لیتی ہے، اس میں کس حد تک جاتی ہے اور کیا تحقیقات کرتی ہے۔ اور یہ یقینی طور پہ ایک حکومت کا یہ امتحان ہوگا۔ اس کے اصل وجوہات سامنے آنی چاہیے۔ یہ الگ ہے کہ کینین پولیس کچھ کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے گاڑی روکی ہے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی گاڑی ناکے پہ روکنے بھی ہو اور وہ بھاگ جائے، تو یہی ہم پاکستان میں بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ اگر یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو احتجاج بھی ہوتا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی ہم وہاں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی گاڑی ان کیس مان بھی لیا جائے کہ ناکے پہ نہیں روکی، بیریئر لگایا ہوا تھا یا روڈ بلاک کیا ہوا تھا، نہیں رکی اور وہ گئی ہے، تو آپ اس کو گاڑی کے ٹائر کو ہٹ کریں تاکہ وہ گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو اور وہ گاڑی رکے، نہ کہ آپ وہاں پہ جو لوگ ہیں آپ ان کو جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی جو ہے وہ مہارت کے ساتھ ان کو کیا گیا، اور پھر پیسنجر کو آپ نے کیا ہے۔ اگر تھا بھی تو آپ ڈرائیور کو ہٹ کرتے کیونکہ گاڑی تو ڈرائیور چلا رہا تھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ کینین صحافی بھی اس پہ جو ہے بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اب پاکستان میں بہرحال حکومت کی طرف سے ایک یہ اچھی چیز سامنے آئی ہے کہ ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ارشد شریف کے معاملے پہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک جوڈیشل جو عدالتی کمیشن ہے وہ بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو کمیشن ہوگا یہ عدالت کے ایک جج
ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں ہوگا. اس میں سول سوسائٹی، میڈیا اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، اور یہ کمیشن جو ہے وہ اس معاملے کی ساری عدالتی جوڈیشل جو ہے کمیشن تحقیقات کر کے اپنی جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گا. اب یہ وقت بتائے گا کہ یہ معاملہ حقیقت میں کیا تھا اور یہ کیسے یہ اندوہناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، یہ آگے چل کے پتہ چلے گا. ابھی یہ ہے کہ اشرف شریف کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ وطن واپس جو ہے وہ آج رات میں یا صبح تک پہنچ جائے گی، اور جو ان کے اہل خانہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جمعرات کو ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ ہوگی اور تدفین ہوگی اسلام آباد کے H11 قبرستان میں. تو لیکن بہرحال انتہائی دل جو ہے وہ رنجیدہ ہے کہ ہمارا ایک ساتھی جو ہے، گو کہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا اور کوئی ڈائریکٹ میرا ان سے وہ اتنا بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں تھا، البتہ ایک کلیگ کے طور پہ، ایک جرنلسٹ ہونے کے طور پہ ملاقات ضرور ہوتی تھی، فنکشنز میں ملاقات ہوتی تھی، پارلیمنٹ میں ملاقات ہو جاتی تھی. تو ایک بار ہم نے ایز بطور انسان ان میں کبھی وہ ایسا نہیں دیکھا تھا، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھا اور ملنسار تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہماری دعا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں نیک نیتی سے جو ہے وہ بیرون ملک بھی جتنی سپورٹ ہو سکتی ہے اس تحقیقات میں اپنی سپورٹ کرے اور معاملے کی تہہ تک پہنچے، اور جو عدالتی کمیشن ہے اس کے ذریعے بھی اس معاملے کا کھوج لگایا جائے کہ اصل یہ وجوہات کیا ہیں اور واقعہ ہوا کیسے ہے.